بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی مجلسوں کے اندر مستحبات روزہ اور اسی طرح کفارے وغیرہ کے مسائل بتائے گئے تھے۔ آج کی مجلس کے اندر مکروہات روزہ یعنی روزہ میں کیا چیزیں ناپسندیدہ ہیں وہ بیان کی جائے گی۔ نمبر 1، منہ میں تھوک جمع کر کے نگل جانا، یعنی آدمی بار بار تھوک جمع کرتا ہے، اس کو نگلتا رہے تو یہ مکروہ ہے۔ اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں، لیکن شریعت میں اس کو پسند بھی نہیں کیا گیا، تھوک دینا چاہیے۔ نمبر 2، روزے میں کسی چیز کا چکھنا یا چبانا، بلا عذر کسی چیز کے چکھنے اور چبانے سے روزے میں کراہت آ جاتی ہے، کوئی عذر ہی نہ ہو۔ لیکن اگر کسی کو کوئی عذر ہو، خاص طور پر عورتوں کو یہ مسئلہ رہتا ہے اور کچھ عورتوں کو یہ مسئلہ رہتا ہے، تو ان کا یہ عذر شریعت نے کراہت پر موقوف رکھا، یعنی کہ اگر کسی عورت کا شوہر بہت سخت مزاج ہے، کھانا خراب ہونے کا اندیشہ ہے، یا یہ کہ نمک زیادہ گر جائے گا یا مسالہ وغیرہ زیادہ کم ہو جائے گا، اس کی وجہ سے تو میں ہو سکتی ہے، تو عورت وہ کھانے کی چیز کو، اس نمک کو، اس چیز کو چکھ کر نمک ہے یا نہیں وغیرہ چکھنے کے لیے اس کو زبان پر رکھ سکتی ہے، نگل نہیں سکتی، تو اس کو اجازت دی جائے گی۔ ایسی صورت میں روزہ مکروہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر چھوٹے بچے کو روٹی چبانی ہو، گھر میں کوئی بھی ایسا نہ ہو یا کوئی ایسا سبب بھی نہ ہو کہ بچہ دودھ پی لے یا اس کی بھوک مٹ، وہ روٹی وغیرہ کچھ کھانے کا متمنی ہو، خواہش مند ہو، تو اب عورت روزے سے ہے اور کوئی دوسرا فرد بھی نہیں ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ عورت اس روٹی کو چبائے اور اس کی ضرورت کو پورا کرے، اس بچے کی، چھوٹے بچے کی، لیکن خیال رہے کہ وہ چبا سکتی ہے، اس کا وہ اندر نگل نہیں سکتی۔ اگر کچھ حلق سے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر چبایا، بچے کو کھلایا، پھر جو کچھ منہ کے اندر روٹی وغیرہ کا جو لعاب جمع ہو جائے اس کو تھوک دے، تو اس طرح وہ اس کی اجازت ہوگی، لیکن اگر حلق سے نیچے اتر گیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح روزے کے اندر ٹوتھ پیسٹ یا منجن یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ استعمال کرنا، تو کوئلہ استعمال لوگ کرتے ہیں، منجن استعمال کرتے ہیں، اسی طرح لوگ کولگیٹ استعمال کرتے ہیں، تو دانتوں میں اس کو ملنا، اسی طرح عورت کا اپنے ہونٹوں پر لالی لگانا، سرخی لگانا، تو اس کے پیٹ میں چلے جانے کا اندیشہ 99% ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اندیشہ کبھی اندیشہ ہے کہ ضرور اس کے اندر یہ حلق سے نیچے اتر جائے گا، تو ان چیزوں کو استعمال نہ کیا جائے۔ بہتر یہ ہے کہ روزہ شروع ہونے سے پہلے آدمی سے فارغ ہو جائے، جو وقت 10 منٹ کا رہتا ہے، اور پھر مسواک استعمال کرے، چاہے پیلو کا مسواک ہو، زیتون کا ہو یا نیم کا ہو، آدمی استعمال کر سکتا ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں۔ اسی طرح بیوی سے دل لگی کی باتیں کرنا، روزے میں آدمی بیوی سے پیار محبت کی بات کرے کہ جماع یا انزال کا خوف ہو، کہ آدمی اگر اس طرح کی پیار محبت بھری باتیں کرے گا، اور روزہ نام ہی ان چیزوں سے رکنے کا، کھانے پینے سے اور ہم بستری سے، جماع سے رکنے کا نام، اب اسی چیز کو وہ کرتا رہے گا تو شریعت کی نظر میں یہ مکروہ ہے۔ گرچہ بات کرنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن اندیشہ ہے کہ آدمی جماع تک پہنچ جائے گا، ہم بستری کی نوبت آ جائے گی، یا آدمی کو خود شہوت ابھر کر انزال ہو جائے گا، منی خارج ہو جائے گی، تو اس سے بچنا چاہیے۔ یہ مکروہات روزہ میں لکھا ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں جان بوجھ کر تھکا دینے والے کام کرنا، اتنا کام کہ آدمی جان بوجھ کر رہا ہے، کوئی نوبت، ایک کام رات میں کر سکتا ہے، افطاری کے بعد ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی لگا ہوا ہے، دوسرے اوقات میں کسی اور کے پاس، غیر مسلم کے پاس، کسی مزدور کے پاس وہ کام کروا سکتا ہے، لیکن نہیں، صاحب لگے ہوئے کام میں، تو ایسا نہ کرے۔ آپ اتنا تھک جائے، اپنے آپ کو تھکا دے کہ روزے پر اثر پڑ جائے، آپ کمزوری محسوس کرنے لگ گئے، تو اس کو ناپسند لکھا ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں گناہ کرنا، کہ آدمی روزے کی حالت میں گناہ کرے، چاہے وہ گناہ کا کام فعلی ہو یا قولی ہو، زبان سے کوئی گناہ ہو، جیسے گالی دے دی کسی کو زبان سے، یا غیبت کر دی، چغلی کر لی کسی کی، برائیاں بیان کر دی، ایران توران کی باتیں، بیہودہ باتیں، اسی طرح یہ جس کا کچھ فائدہ ہی نہیں، IPL کی باتیں شروع کر دی، PUBG گیم کی بات کر دی، یا جو آج کل گیم رائج ہے لوگوں کے اندر مشہور ہے، اس کی باتیں شروع کر دی، بیہودہ، جس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کو شریعت نے ناپسند کیا ہے، مکروہ لکھا ہے۔
تو روزے کی حالت میں اس طرح کوئی بات نہ کرے، یا فعلی کوئی گناہ کرے کہ آدمی اپنی ذات سے، اپنے اعضاء سے، آنکھوں سے بد نظری کر رہا ہے، اپنی آنکھوں سے غلط لٹریچر پڑھ رہا ہے، تصویریں غلط دیکھ رہا ہے، فحش فلمیں دیکھ رہا ہے، نعوذ باللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، تو یہ سب فعلی حرکات ہیں۔ تو یہ سب چیزیں روزے کو توڑتی تو نہیں ہے، لیکن اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اس کو ناپسند لکھا ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے کہ کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا، اتنا زیادہ پانی چڑھانا اوپر ناک میں اور منہ میں، یا گرگرا کرنا روزے کی حالت۔ گرگرا کرنے سے کبھی امید ہے آدمی کا پانی حلق سے نیچے اتر جائے گا، اس لیے اس سے بچے، اس کو مکروہ لکھا ہے۔ اسی طرح عورت کا شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزے رکھنا بیوی کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ نفلی روزہ رکھے تو اپنے شوہر کی اجازت ضرور لے۔ بغیر اجازت کے نفلی روزے رکھنا مکروہ ہے۔ البتہ اگر شوہر بیمار ہے یا وہ بھی روزے سے ہے یا حالت احرام میں ہے تو مکروہ نہیں ہے، لیکن فرض روزہ ہے تو اس کا پورا کرنا ضروری ہے، اس کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نفل روزے کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ کچھ باتیں ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ جو کچھ باتیں کہی گئی ہے انشاءاللہ ہم سب اس سے پوری زندگی بچنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔